السلام علیکم سامعین، یہاں سورہ انبیاء کی آیتوں کا 77 سے 78 تک کا میں ترجمہ کروں گی۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت کو خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ سلمان مفسر نے اس کی جو تشریح کی وہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھی۔ اس نے حضرت داؤد کے ہاں استغاثہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا اس کی بکریاں کو چھین کر اسے دے دی جائے۔ حضرت سلیمان نے اس سے اختلاف کیا اور رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک کہ بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا تھا، مگر چونکہ مقدمہ کی تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح نقل ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کے مقدمے میں یہی ثابت شدہ اسلامی قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنیفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور دوسرے فقہ اسلام کے درمیان اس عمل میں اختلاف واقع ہو۔ اگر کسی کا کھیت دوسرے شخص کے جانور خراب کر دے تو کوئی تاوان عائد ہوگا یا نہیں؟ عائد ہوگا تو کس صورت میں ہوگا، کس صورت میں نہیں ہونے دے کے تاوان کی شکل کیا ہوگی؟ سامعین، اس سائق و سباق میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقت اور قابلیت پانے کے باوجود ہوتے انسانی تھے۔ الوہیت کا کوئی شائبہ ان میں نہ ہوتا۔ اس مقدمے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی رہنمائی وحی کے ذریعے سے نہ کی گئی اور وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ نبی دونوں ہی تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر کیا وہ بھی یہی بات سمجھانے کے لیے کہ یہی وہی کمالات تھے جس طرح کے کمالات کے اس آیت سے عدالت کا اصول بھی معلوم ہوا کہ اگر دو جج ایک مقدمہ کا فیصلہ کریں اور دونوں کے فیصلے مختلف تو ہوں تو اگرچہ صحیح فیصلہ ایک ہی ہوگا، لیکن دونوں برحق ہو کے بچت کے عدالت کرنے کی ضروری استعداد دونوں میں موجود ہو۔ ان میں سے کوئی جہالت اور ناتجربہ کاری کے ساتھ عدالت کرنے بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اس بات کو اور زیادہ کھول کر بیان فرمایا۔ بخاری میں عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکھیرا اجر ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچانے جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے۔ اس طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ سامعین، کی عدالتوں کا کیا حال ہے ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جس طرح سے بابری مسجد کے تعلق سے فیصلہ آیا ہے، یہ سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی تھا۔ سامعین، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ پہ اعتماد کیا اور اعتماد کے لیے جس قربانی کی ضرورت تھی کبھی درخت نہیں کیا۔ اسی اعتماد کی خاطر ہم نے گورنمنٹ کی چوکھٹ پر دیکھی، اس کے آفرے بے مہر کو ہمیشہ خراب عبادت یقین کیا ہے، لیکن ہماری عاشقانہ نیاز مندیوں کا ہمیں جو جواب ملا وہ بھی اتنا پرانا نہیں ہوا کہ دہرانے کی ضرورت ہو۔ ہمارے پاس پاک باطن مگر زہر آلود دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دبی زبان سے ہمیں اس تعلیم کی دعوت دینا چاہتے کہ اخلاق کے بعد دلچسپ پیرائے نوک زبان ہے اور کہتے کہ حق گوئی سے معنی نہیں، لیکن اگر حق گوئی کا حق اس طرح ادا ہو سکے کہ باطل کا دل بھی ہاتھ میں رہے تو اس میں کیا مذاق ہے؟ ایک زمانے کو خواہ مخواہ دشمن بنا لینا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یقیناً محبت اور ہمدردی سے خالی نہ ہوگی، مگر ان کو ہم بختوں کی دل کی تپش کیا معلوم؟ حکومت کے بستر پہ لیٹ کر مشکل ہے کہ محکومی کی خاک میں لوٹنے والوں کا درد سمجھا جا سکے، ان کی معذوری واضح ہو۔ ملکہ سبا کی زبانی کیسا اٹل خانوں قرآن کریم نے سنا دیا، ان الملک دخلوا قریۃ فسدوها وجعلوا اقدارها اعلیها وذلة وكذلك يفعلون۔ ہمارے سامنے تو صرف 2 ہی راہ ہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کفر اور اسلام، شرک و توحید، نور و حکمت، صداقت و قذب، حق و باطل۔ ہر شخص مختار ہے کہ دونوں میں سے ایک اختیار کر لے۔ سامعین، لیکن جدید فن اخلاق کی مائن کہتے کہ گویا سچ ہو، مگر ان دونوں کے درمیان برزخی اور مابین راہ بھی ہے اور وہی ہم کو بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں فلاح اور اسی میں ہر دل عزیز، کفر اسلام دونوں کو ساتھ لیجیے، بت پرستی اور توحید دونوں کو دل میں رکھیے، حرمن اور عزت دونوں کو آرام کیجیے۔ ایک ہی کی طرف کیوں جھکیے جب دونوں دروازے کشادہ ہو سکے؟ صرف کعبے کو کیوں ہو رہی ہے جب بتکتے سے بھی رسم و راہ قائم رہ سکے؟ سامعین، اس میں شک نہیں، ان تعلیمات میں نفس انسانی کے لیے بڑی سخت کشش ہے۔ ہر دل عزیزی ممدوح خلائق ہونا کسے پسند ہے؟ ہم ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمیں تو کوئی تیسری راہ سامنے نظر نہیں آتی جس راہ پر چل کر زمانہ سمجھ رہا ہے کہ دونوں راہوں کا برزخ کے ختموں کے نیچے ہے۔
وہ فی الحقیقت نفس شریر کے قدر و فریب کا ایک سیمائی کرشمہ ہے، ورنہ یہ گلیاں بھی بالآخر اسی شاہراہ پر جا کر اڑی ہے۔ اسلام اور حق و صداقت مردان الفاظ ہیں، اس کی راہ تو ایک ہی ہے، اور ایک ایسا باریک خط ہے جس کے ادھر ادھر قدم ٹکانے کا کوئی سہارا نہیں۔ اگر قدم کی ذرا بھی لغزش ہوئی تو پھر یقین کیجیے کہ آپ کے لیے کفر و باطل کے سوا اور کوئی اشارہ نہیں ہے۔ نفاق کی مقبول عام گلی وہی اس شاہراہ کی ایک شاخ ہے، پھر نام بدل گئے، راستہ ایک ہی ہے۔ کفر سے تعبیر کیجیے، نفاق سے سچ ہمیشہ ایک ہی جگہ ایک ہی شکل میں رہا ہے، جب ملے گا تو وہی ملے گا، اور راہوں اور شکلوں میں ڈھونڈنا لا حاصل ہے۔ سامعین، آج سے 1400 سال پہلے ایک بڑی جماعت تھی جس نے اس گوشے میں پناہ لینی چاہیے، مگر خدا نے فرمایا حق اور باطل دونوں آپ کے سامنے، انہی میں سے کسی ایک کو پسند کر لیجیے۔ اگر حق کی راہ اختیار کیے تو پھر مصلحت پہ رہا ہے، بیان تراز، الفاظ شہد نما و معنی زہر آلود اس ہی قبیل کی تمام باتوں کے لیے نفاق کے سوا کوئی لقب نہیں۔ سچ کہیے گا تو جھوٹ کو تو چوٹ لگے گی، اس کو بچانے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ آپ کفر سے زیادہ دنیا کے مہلک ہیں۔ نرمی و آشتی، حسن ادا، پیرایا بیان، مصلحت بینی، اقتصادیات زمان کے اگر یہی معافی ہے تو جو بتلائے جاتے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں سمجھائیں کہ پھر نفاق اور منافق کی خصوصیات اور کیا ہے۔ سامعین، اگر ایک بات سچ ہے تو اس کو صاف صاف کہہ دیجیے، اگر کچھ لوگ برے ہیں تو کھول کھول کر ان کی برائی بیان کر دیجیے۔ بری باتوں کے ضائع کے لیے اچھے لفظ کیوں اختیار کیے جائیں؟ بدعمالوں کو کیا حق ہے کہ نیک کردار کے حقوق کا مطالبہ کرے؟ سامعین، اگر یہ طریقہ پسند ہے پھر بتوں کے آستین میں چھپانے کی جگہ بہتر ہے کہ سر پر جگہ دیجیے۔ ظاہر و باطن میں مطابقت، جھوٹ میں بھی یہی ہو تو سچائی سے خالی نہیں۔ سامعین، ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کڑوی سے کڑوی دوا پی لیں گے، مگر شرط یہ کہ شربت کہہ کر پکاریے، دوا کا نام زبان پر نہ آئے کہ اس سے ہمیں سخت چڑھے۔ خیر، اگر آپ منہ بنانا چھوڑ دیں تو ایسا کر کے بھی دیکھ لیں کہ مقصود دوا پینے سے ہے نہ کہ چلانے سے، مگر براہ کرم توقف ہی فرمائے، کچھ عرصے تک تو دوا کا نام سننا ہی پڑے گا۔ آپ نے 40 برس تک شہد و شکر سے کام و زبان کے لذت بخشی، 2-4 دن کڑوی کسیلی دواؤں کا تذکرہ سن لیجیے گا تو کیا حرج ہوگا؟ عجب نہیں کہ چند دنوں میں سنتے سنتے آپ کی وحشت بھی کم ہو جائے اور پھر ایسی عادی ہو جائے کہ شربت بھی ملے تو دوا کہہ کر منہ سے لگائے۔ سامعین، مشکل یہ ہے کہ لوگ شیشے کی ضرب کی سختی کو دیکھتے ہیں مگر اسے نہیں دیکھتے کہ عمارت کی بنیاد بھی برسوں کی پرانی ہے۔ اگر کسی پرانی بنیاد کو اکھاڑنا مقصود ہو تو اس پر ابتدا کی ضربیں سخت سے سخت لگائے، جب جڑ ہل جائے گی تو پھر آپ کو اختیار ہے انگلیوں سے مٹی ہٹا کر اینٹوں کو ایک ایک کر کے اٹھا لیجیے گا۔ لیکن اگر پہلی ضرب ہی سست پڑی تو پھر برسوں میں بھی نئی عمارت کے لیے جگہ صاف نہ ہو سکے گی۔ یہی سبب ہے کہ عام اس وقت اپنے کاموں کے لیے سختی کو بھی نرمی سمجھتے ہیں۔ سامعین، جہاں تک کاندھوں میں زور ہو جلد سے جلد ضربے لگاتے جائے۔ زمانے کا سیلاب بھی آپ کی مدد کے لیے تیزی سے امنڈ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنا کام پورا کر دیا تو پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے فرصت ہے، یہ سیلاب خود بنیاد کی مٹیاں تک بہا لے جائے گا۔ سامعین، بمنت التجا کرتے کیوں ہیں؟ خدا کے لیے اپنی ملت پر نہیں تو خود اپنے اوپر رحم کریں اور مسلمانوں کی موجودہ ذلت اور رسوائی پر قناعت نہ کریں۔ نفسیاتی خود پرستی کی حد ہوگی، خدا کی طرف سے سب نے منہ موڑ لیا ہے۔ تعجب ہے کہ ساری دنیا آپ پر ہنس رہی ہیں۔ آپ کو ایک کلمے کے لیے بھی اپنے اوپر رونا نہیں آتا؟